You find some people who say we are moderate Muslims. ہم بڑے moderate ہیں ہم, we are not extremist and all, یہ وہ. There is nothing called as moderate Muslims. No. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہی کامیابی ہے. اتنا پرفیکٹ نظام چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. اگر تم نے سیکھنا ہے تو اس نظام کو دیکھو, اس سسٹم کو دیکھو. اگر اس سے بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, پھر بھی تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو, کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں سے نازل ہو جائیں, تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے؟ تب تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. once again, first and foremost, I would like to congratulate you. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آج ویکنڈ ہے, سنڈے ہے, بندے کا موڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ریلیکس کرے, اسپیشلی when it comes to the hectic weekdays. تو ایک ہی دن ہوتا ہے بندے کے پاس کہ وہ ریلیکس کرے, اپنی فیملی کو ٹائم دے. لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنے جو اسکیجول ہے اس سے ٹائم نکالا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھنے کے بارے میں, سننے کے بارے میں, سمجھنے کے بارے میں یہاں پہ آپ اس حوالے سے یہاں پہ آئے ہیں. اور آپ کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا, آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. when you have this thing in your mind تو بندہ موٹیویٹڈ رہتا ہے کہ الحمدللہ آفٹر آل میں نے جو وقت لگایا ہے وہ ضائع نہیں گیا. اور وہ ایک نریشن میرے ذہن میں آتی ہے, سبحان اللہ, ایسی گیدرنگز میں نا, ایک تو فرشتے ایسی گیدرنگز کو ڈھانپ لیتے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ایسے لوگوں پہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل آفٹر آل. اور ماشاءاللہ آپ ہمارے جو وائی سی کا جو ایکٹیویزم گروپ ہے یا اسکواڈ گروپ ہے, جو بھی ہمارے جو گروپس ہیں جہاں پہ ہم الحمدللہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, بہت دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ آن اینڈ آف اس طرح کے لیکچر سنتے ہوں, ریمائنڈرز آپ کے سامنے آتے رہتے ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو بیسیکلی ہماری جو سیٹنگ ہے نا, گیدرنگ ہے, یہ بھی ایک ریمائنڈر ہی ہے. اور سب سے پہلے یہ ریمائنڈر میری ذات کے لیے ہے, کیونکہ انسان عموماً زیادہ تر, یعنی انسان کا جو یہ لفظ ہے نا, اٹ ہیز کم فرام نسیان, کہ انسان بھول جاتا ہوتا ہے, اس کو یاد دہانی کروانی پڑتی ہے بار بار. اور انسان کے اندر شیطان یہ وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے کہ یار تم تو آلریڈی کیسی آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, یا تم لیکچر سنتے رہتے ہو, تم قرآن تو پڑھتے رہتے ہو, پھر تمہیں ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دین سے کنیکٹڈ ہے نا, ان کو زیادہ ریمائنڈرز کی ضرورت ہے, کیونکہ شیطان کے لیے آپ خطرہ ہیں. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جائے, اور خاص کر جب سبحان اللہ اگر وہ نوجوان ہو, حالانکہ اس کے اندر جوانی بھی ہے, طاقت ہے, جوش ہے, he can do whatever he wants, لیکن پھر بھی وہ اپنی اگر ڈیزائرز کو سنب کرتا ہے, ان کو روکتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے, تو شیطان کو کتنی تپ چڑھتی ہوگی. اور پھر وہ اپنی ایفرٹ ڈبل کر لیتا ہے کہ اس کو میں نے اب پھر بھی میں نے اس کو کھینچ کے واپس لے کے آنا ہے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے you have already taken the first step, but it shouldn't be the last one. کہ یہ آپ کا آخری سٹیپ نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ کی ساری زندگی کی سٹرگل ہے, شیطان آپ کے پیچھے لگا رہے گا. تو اسی لیے نا ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہے. خاص کر میں دیکھیں الحمدللہ ابھی ہم لوگ بڑا یعنی کیجول طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ سے جب بات کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ یار تجھے بڑی ضرورت ہے اس طرح کی نصیحت کی, تاکہ تجھے کچھ نہ کچھ پتہ چلتا رہے اور میں دین کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, تو آپ کو اور مجھے, ہم سب کو پتہ ہے, بلکہ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں, بخوبی جانتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور میں آپ کو نا ایک ٹپ دے رہا ہوں انشاءاللہ, وہ میرے لیے بھی فرسٹ اینڈ فارموسٹ میرے لیے وہ ٹپ ہے
کہ دیکھیں جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو نا، ہوتا کیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت انسان کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. ایک شخص تھا, he was a Christian, if I'm not mistaken. اس نے جب قرآن مجید پڑھنا سٹارٹ کیا نا, اس نے جب پہلا پیج کھولا, سورہ فاتحہ پڑھی, اور پھر جب البقرہ پہ آیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. میں نے یہ آیت کتنی دفعہ پڑھی ہے. اب یہ شخص جب یہ تلاوت کرتا ہے, اس نے وہاں پر ہی پاز لیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا. کہتا ہے یہ کیسی کتاب ہے, میں نے اپنی زندگی میں 20 کتابیں پڑھی ہیں, لیکن یا تو شروع میں یا اینڈ میں جو آتھر ہوتا ہے نا, یہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی ایفرٹ تو پوری ڈالی ہے, لیکن اگر اس میں کسی کو کوئی غلطی نظر آتی ہے نا, کسی قسم کی مسٹیک, تو پلیز آپ ہمیں بتائیں, اور ہم اس کو اگلی پبلیکیشن میں اس کو ہم ریکٹیفائی کر دیں گے. اس لیے آپ کو ریوائزڈ ورژنز ملتے رہتے ہیں. بولتے ہیں دس از دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی ایم ریڈنگ اے بک ویئر دا آتھر از اناپولوجیٹک. آتھر کو پرواہ نہیں ہے, سیدھا شروع میں ہی کہہ دیتا ہے آتھر کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے, کوئی ایرر نہیں ہے. اب دیکھیں یہ آیت کا ایک ٹکڑا, پوری آیت بھی نہیں, ایک ٹکڑا اس کی دل پہ اتنا لگا کہ اس کی زندگی چینج ہو گئی. فرام ڈس بلیو ہی بیکیم اے مسلم, وہ مسلمان بن گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ریمائنڈر ہے, جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا, تو پورے فوکس کے ساتھ پڑھا کریں. اور واللہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کی ایک ایک آیت, پورا قرآن مجید تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سراپا ہدایت ہے, اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن اگر انسان ایک آیت پہ بھی صحیح طریقے سے تدبر کرے, پونڈر کرے نا, اس کے لیے کافی ہے کہ اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے. اور میں تو ایک سٹیپ آگے جا کے ایک بات کہوں گا کہ اس آیت کا اگر کچھ ٹکڑا بھی اس کو سمجھ میں آ جائے نا, تو اس کے لیے کافی ہے. مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ میں نے پوری آیت تلاوت نہیں کی, کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہی اصل کامیابی ہے. اور اب آپ نا اپنے آپ سے پوچھے گا, اس ریٹورک کوسچن, کہ اگر میں یہی ایک ٹکڑا اپنی زندگی میں لٹرلی امپلیمنٹ کر لوں, تو میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہی کامیابی ہے. اب آپ کی ساری زندگی اس آیت کے حصے کے اندر آپ اس کو پھر الائن کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا یار, یہ میں اگر کام کر رہا ہوں, کیا یہ کام مجھے جہنم سے بچا رہا ہے؟ کیا یہ کام مجھے جنت کے قریب کر رہا ہے؟ اب آپ صبح سے لے کر رات تک اگر 50 کام کرتے ہیں, اور ہر کام کرنے سے پہلے اگر آپ یہ کرائٹیریا اپنے سامنے رکھتے ہیں, سبحان اللہ, زندگی آسان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کنفیوژن دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت دفعہ خاص کر آپ کے لیے اور میرے لیے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو داڑیاں بھی بڑی کی ہوئی ہیں, ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم تو اللہ اللہ بھی کرتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھوں کہ نہیں یار آئی ایم گڈ انف. دا مومنٹ دس تھنگ کمز ان یور مائنڈ کہ آئی ایم گڈ انف, دا پرابلم سٹارٹس. کیونکہ شیطان نے آپ کو تسلی دے دی, پتر تو ٹھیک جا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ شیطان تو آپ کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ, کیونکہ وہ رائٹ مومنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہ آپ کو وہاں پہ سلپ کروا دے, اور آپ کی جو اینڈنگ ہے نا اس دنیا سے, وہ کفر پہ کروا دے. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی, ہماری جو حیات ہے اس میں بھی ہمیں مسلمان رکھے, اور جب ہمارے مرنے کی حالت میں بھی ہم مسلمان کی حالت میں ہی اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی فرمائے. سو دس از اے ریمائنڈر فار آل آف اس. تو یہ ہماری ایگزسٹنس کا پرپز ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کہا ماننا ہے ہم نے. اور اس میں نا کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں ہمیں کنٹرول نہیں دیا ہوا. مثال کے طور پہ آپ کا چہرہ کیسا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشورہ نہیں لیا, آپ سے پوچھا نہیں گیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہروں کو بنایا ہے, تمہاری صورتوں کو بنایا ہے, تو اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو اس لیے تم سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. اب آپ کس لینیج میں پیدا ہوئے ہیں, کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کی مرضی نہیں تھی انیشیلی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فیملی میں پیدا کیا ہے, اور جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو فری ول دی گئی ہے اور وہ بڑی لمیٹڈ سی ہیں, ان کے بارے میں تم سے لازماً سوال کیا جائے گا. جہاں پہ سورہ شمس میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے ہر نفس کو اس کے لیے تقوی کی راہ کون سی ہے اور اس کے لیے فسق و فجور کی راہ کون سی ہے, ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے ہیں. اور سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے, دیر آر اونلی ٹو ویز, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ یا تو انسان شکر کرنے والا بن جائے یا انسان ناشکری کا راستہ اختیار کر لے. you find some people who say we are moderate Muslims, ہم بڑے moderate ہیں, ہم we are not extremist and all, یہ وہ. There is nothing called as moderate Muslims. No, either you are a Muslim, اور مسلم جب میں بات کر رہا ہوں نا, ماشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا, میں assuming کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے, اپنی بیچ میں لاجک لے کے نہیں آتا. یا تو آپ اس راستے پہ ہیں یا آپ اس راستے پہ ہیں. These are the only two ways. اچھا, جب آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں, اس کے بارے میں تم سے لازماً سوال کیا جائے گا. اب آپ جب دنیا میں آتے ہیں, آپ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ آپ کو فری ولز دی گئی ہیں, جن چیزوں کے اوپر آپ کو چھوٹ دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. مثال کے طور پہ کھانا ہمارے لیے اسینشل ہے, رائٹ. اگر آپ حلال چیزیں کھاتے ہیں there is no problem at all. لیکن پرابلم کب آتی ہے کہ جب آپ حلال چیزوں میں بھی اسراف کر لیتے ہیں, آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں, then there is a problem. تو آپ کے کھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کو وقت جو دیا گیا ہے, آپ کے وقت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور آپ کو جو دو راستے دکھائے گئے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو مائنڈ سیٹ تھا تمہارا کہ دس از انجوائمنٹ فار می, اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ واقعی یہ جس کو تم انجوائمنٹ کنسیڈر کرتے تھے, کیا وہ اسلامک پیرامیٹرز میں وہ چیز آتی تھی کہ نہیں آتی تھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو فری ول دی گئی ہے. جہاں پہ فری ول دی گئی ہے وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور سبحان اللہ, مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ہمیں چھوٹ دی ہے نا, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے, ہمیں صحت دی ہے, ہمیں وقت دیا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں تم کو اور مجھے عارضی طور پہ دی گئی ہیں. اب یہ جو ہمیں فری ول بھی ہے, یہ طاقت بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں دی. ایک وقت تھا کہ آپ ہل نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے, آپ کچھ پہن نہیں سکتے تھے when you were an infant, جب آپ چھوٹے تھے. اور ابھی آپ کے پاس اگر صلاحیت ہے, طاقت ہے, ایک وقت آئے گا آپ پھر ہل نہیں سکیں گے. یعنی جب بندہ بڑھاپے پہ چلا جاتا ہے, اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, جہاں پہ بندہ دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے, اپنی آپ وہ واش روم بھی نہیں جا سکتا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ. تو یہ آپ کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ٹیمپریریلی دی گئی ہیں. کبھی کبھار شیطان ہمارے ذہن میں نا یہ بھی ڈاؤٹ لے کے آتا ہے
کہ آج ہمارے پاس سائنس ہے, آج ہمارے پاس اور انفارچونیٹلی خاص کر جو ینگ جنریشن ہے, ہم سائنس پڑھتے رہتے ہیں اور ہم نے سائنس کو اتنا سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے, ہم ہر چیز سائنس کے اوپر لا کے تولتے ہیں کہ یار سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, لاجک کیا کہتی ہے. ایک چیز تو آپ نے اور میں نے یہ سمجھنی ہے, سائنس بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے, اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ اس کو سائنس سے ثابت نہیں کر سکتے. سائنس کیا جانے کہ سول کیا چیز ہوتی ہے, روح کیا چیز ہوتی ہے. ہاں ایکسپیریمنٹس تو کر رہے ہیں سائنٹسٹ, اچھا جب انسان زندہ تھا تو اس کا یہ ویٹ تھا, جب وہ مر گیا تو اس کا 20 گرام کم ہو گیا, اچھا وہ 20 گرام وہ روح ہے. آئی مین ویئر ڈڈ یو گیٹ دیٹ فرام؟ میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو وہ اپنی جو ہے ایکسپیریمنٹس میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہیں, جنات ہیں, جو بھی یہ ان سین ورلڈ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, یہ حقیقتیں ہیں, لیکن آپ سے اور مجھ سے اس لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم ایمان لے کے آتے ہو کہ نہیں. اور یہی کرائٹیریا ہے مسلمان ہونے کا. جب تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم فرما برداری کرتے ہیں, ہمیں جو حکم دیا جائے گا, اس کا سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہی تمہارا میرا ٹیسٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے لے کے آ جائیں, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے بھی ہیں قرآن مجید میں, اور بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ناراضی کی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. کیا یہ لوگ اتنے سائنس ہونے کے باوجود, اتنا پرفیکٹ نظام چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, اگر تم نے سیکھنا ہے تو اس نظام کو دیکھو, اس سسٹم کو دیکھو. اگر اس سے بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, پھر بھی تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو, کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں سے نازل ہو جائیں, تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے؟ تب تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تب تو ٹیسٹ نہیں رہے گا. تو یہ ہمارے لیے سائنس ہیں, اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں, اس میں بھی حکمت ہے, اور اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے مینول اتارا ہے ہمیں, کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے لیڈ کریں. کہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے, کوئی بھی مینوفیکچرر کوئی چیز مینوفیکچر کرتا ہے, اب اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے. کیونکہ اگر نہیں بتائے گا تو ہو سکتا ہے لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اس کو خراب کر دیں. امیجن کریں کہ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ نہیں جی میں بڑا 30 مار خواہ ہوں, مجھے پتہ, مجھے مت سمجھاؤ, اور اس نے کبھی گاڑی نہیں چلائی ہوئی. لیٹ سے ایک مینوفیکچرر نے گاڑی بنائی اور گاڑی اس کے سامنے آ جاتی ہے. اب بندہ بڑا بنتا ہے کہ جی میں دیکھی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, اور وہ گاڑی چلا رہا ہے, آٹومیٹک کار ہے, اور جاتے جاتے ڈی پہ ہے, اور ڈیورنگ ہز جرنی جاتے جاتے وہ ایک دم گیئر آر پہ ڈال دے گا اگر, تو کیا ہوگا؟ گیئر ٹوٹ جائے گا, گاڑی خراب کر دے گا, رائٹ؟ تو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی شوڈ نو دیٹ وی آلسو ہیو اے مینول. ہمارے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے مینول نازل کیا ہے. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, سبحان اللہ. میری کچھ ایگزامپلس نا جم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری زندگی گھومتی رہتی ہے, کام, سونا, وائسی اور جم. تو جم میں کیا ہوا کہ کچھ لڑکے ایسے آتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ نا کہ یار ایسے نہیں, تھوڑا سا اپنا اینگل ٹھیک کر کے نا ایکسرسائز کرو. کیونکہ لوگ نا کافی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ابو صاحب 5-6 مہینے ہو گئے ہیں, دیکھو جیسے آئے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ I think some brothers can relate to this. ہوتا کیا ہے کہ وہی بات ہے, انہوں نے مینول نہیں پڑھا ہوتا کہ جم کے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, تو وہ جھٹکے دے کے پتلی ٹھا ٹھو کر کے وہ کر کے چلے تو جاتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ. اچھا ایکسرسائز 15 منٹ کی ہوتی ہے, آدھے گھنٹہ شیشے کے سامنے ہوتے ہیں وہ, اور ایسے امیزنگ, اٹس ویری سرپرائزنگ ٹو سی دیم, ہاتھوں کو ٹیڑھا کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں جیسے باڈی اکڑ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اللہ عالم. صحیح بات ہے. اور میں ان کو دیکھ کے یقین کر اٹس, اور جب وہ
پتہ بھی چلا تھا نا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, میں واٹ از ہی ڈوئنگ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک لڑکا تھا, آئی ڈونٹ نو کیا اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ باڈی جلدی کیسے بنے گی. جو لوگ سارا سال لگاتے ہیں, لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح پمپڈ اپ ہو کے جو ہے نا ہماری جو ہے باڈی باہر نکل آئے. تو میں نے اس کو بتایا کہ یار یو شوڈ گو ہیوی, یعنی ہیوی ایکسرسائز لگاؤ تو انشاءاللہ بن جائے گا, باڈی بن جائے گی. تو اس دن پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے, بینچ پریس لگا رہا تھا بیچارہ. تو پہلے کبھی اتنا ویٹ لگایا نہیں, اس نے 10-15 کلو ڈال کے نا بسم اللہ انکلائن بینچ پریس میں بیٹھا. میں بولا یار برادر ڈو یو نیڈ ہیلپ؟ کہتا ہے نہیں آئی ایم گڈ. اچھا میں اپنی ایکسرسائز کر رہا ہوں, شیشے کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور مجھے نا ریفلیکشن آ رہی کہ وہ ادھر ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہا ہوں, یا اللہ الٹا سیدھا کام نہ ہو جائے ادھر. اچھا اس نے بڑی مشکل سے, اس کی آوازیں آ رہی چیخوں کی جیسے اسکویک نہیں آ رہی ہوتی, وہ کر رہا ہے 1 کیا 2 کیا. اچھا پھر میں اپنی ایکسرسائز میں لگ گیا. پھر میں نے دیکھا مجھے بڑی ہلکی سی اور اب یہ کہہ لیں کہ درد بھری آواز آئی ایسے کر کے, اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. میں نے جب شیشے میں دیکھا وہ بیچارے کا پورا بینچ پریس جو راڈ ہے نا یہاں پہ آیا ہے, اس سے اوپر ہی نہیں کیا جا رہا, نہ آگے جوگا نہ پیچھے جانے کے لائق. پھر میں نے اپنے ڈمبل پہن کے اس کے پاس گیا, میں نے بولا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو سو دس از واٹ ہیپنس. جب آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ ہاؤ تھنگز ورک, تو اس طرح کی چیزیں پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہوتی ہیں. سو یو شوڈ نو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی مینول ہے, چیزیں کیسے آگے لے کے جانی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے مینول بھیجا ہے. قرآن مجید ہمارے لیے مینول ہے. یہ دین ہمارے لیے, دین اسلام مینول ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور یقین مانیے گا آپ نا اپنے پلے باندھ لیں. میں اپنے آپ کو نا عموماً سمجھاتا بھی ہوں کہ وہ دین صحیح ہو ہی نہیں سکتا جو ہر پہلو میں تمہاری رہنمائی نہ کرے. If there is a loophole in that way of life, تو پھر وہ دین کمپلیٹ نہیں ہے. ہمارے رب ہمیں بتاتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے رب کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو غلط ہو؟ Never. اور میرے ٹیچر تو سبحان اللہ, you learn a lot from your teachers. ہمارے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دین میں فلو ہو, کوئی خلا پائی جائے. تو ہمارے رب نے کوئی خلا باقی نہیں چھوڑی. There is no vacuum in our deen. ہمارے رب بتاتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین تمام کر دیا ہے. اٹس کمپلیٹ. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور اتممت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو میں نے پرفیکٹ کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی. It is as if the glass is full. اس میں آپ ایک ڈراپ بھی ڈالیں گے نا نیچے گر جائے گا. You cannot add anything or you cannot remove anything. It's complete. It's a complete package. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے نا, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. فالو کرنا ہے, اپنی لاجک, اپنا سائنس بیچ میں لے کے نہیں آنی, اور اپنا تقوی ہمیں جھاڑنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیزیں آج بھی ہمارے ذہن میں, ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں سوسائٹی میں, اسلام کے نام پہ, نیکی کے نام پہ بہت سارے لوگ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اسلام سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. I hope you're getting the point, right? تو دین وہی ہے جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے اور جو ہمارے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو this is what we have to do. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں جب دنیا میں بھیجا, ہمارے نا 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ ہے ہمارا جو کہ سول ہے, اور جو ہماری روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اور ہماری باڈی ہے, باڈی ہماری زمین سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے انسان تجھے ہم نے نطفے سے پیدا کیا ہے, اور انسان جو کھاتا ہے وہ بھی کیا ہے, زمین سے ہی آتا ہے. انسان زمین سے آیا ہے, اس کی باڈی کی بات کر رہا ہوں. اور اسی لیے جب باڈی ختم ہو جاتی ہے, جب زندگی ختم ہو جاتی ہے, اس کو دوبارہ زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے.
اور روح اوپر سے آتی ہے. روح پھر جب بندہ اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے, روح واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. اب واٹ یو اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو, ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ جتنی باڈی کی ضروریات ہیں ہماری باڈی کی, ہم اس کو پورا کریں اچھے طریقے سے, حلال طریقے سے. اور جو ہماری خوراک ہے سول کی, ہماری روح کی, ہم اس کو بھی خوراک دیں جس سے اس کو تقویت پہنچتی ہے. لیکن ہوتا کہ انفارچونیٹلی ہم اپنی باڈی کا تو بہت خیال رکھتے ہیں. ڈیو ٹو دس مٹیریلسٹک لائف, آئی شوڈ ہیو اے گڈ باڈی, میں نے کھانا اچھا کھانا ہے, میں نے سونا اچھا ہے, ہر چیز, ہر پلاننگ آپ کی باڈی کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں. جب آپ اپنی باڈی کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اور اس طرف زیادہ ٹلٹڈ ہوں گے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کی روح سسکتی رہے گی, اس کو آپ خوراک نہیں دے رہے. تو روح کو خوراک کے لیے ٹوڈے وی ہیو ٹیکن دیٹ اسٹیپ. آج جو آپ یہاں پہ آئے ہیں نا, انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ کی روح کو خوراک مل رہی ہے. سو یو ہیو ٹو فیڈ یور سول, میک یور سیلف اسٹرانگ ایز ویل. اب پتہ کی بات آئی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, ریلیکس. اب تھوڑا سا مزید 1 گھنٹہ لگ جائے گا, اوکے. جسٹ جوکنگ. دیکھیں ہمارا دین بڑا کمپلیٹ ہے برادرز, واللہ میں آپ کو بتاؤں, اٹس اے کمپلیٹ پیکج. جہاں پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں, دیکھیں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں. آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی جو آپ کو لمیٹڈ ٹائم فریم دیا گیا ہے نا, 50 سال کا, 60 سال کا, 70-80 سال کا, اسی لمیٹڈ ٹائم فریم میں اگر آپ محنت کر لیتے ہیں ہر لحاظ سے, تو اس کے آپ کو جو فروٹس ملیں گے بڑے کمال کے فروٹس ملیں گے, اور اس کا فائدہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے. اور یہی اصل کامیابی ہے. اس لحاظ سے دیکھیں, ایک حدیث میں ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, المؤمن القوی, المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ اسٹرانگ بلیور اچھا ہوتا ہے اور احب الی اللہ, اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ شخص, وہ مومن جو اسٹرانگ ہوتا ہے اس مومن سے جو ضعیف ہوتا ہے. اور اس کا ایک ایسپیکٹ جو میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ یو ہیو ٹو بی فزیکلی اسٹرانگ ایز ویل, کہ پتہ لگنا چاہیے کہ مسلمان آ رہا ہے. اور میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں اندر کی بات, کہ میرا دین میں آنے کے لیے نا, جب میں آہستہ آہستہ الحمدللہ جب دین پڑھ رہا تھا, تو جب میں دیکھا تھا نا کہ داڑھی والے لوگ موٹے ہوتے ہیں, تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ آتی تھی کہ یار دین والے لوگ موٹے کیسے ہو سکتے ہیں. ڈو یو فیل دا سیم؟ نہیں, ہاں, یو نو ایز وی سے دا ٹپیکل. نہیں دیکھیں الحمدللہ, آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو سی مائی سیلف ایز اے مولوی. نہیں, اس مولوی ٹرم کو نا آپ ری انوینٹ کریں. آئی ایم اے مولوی الحمدللہ. تو مولوی ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے کہ وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے, ان اے سینس کہ وہ دیندار بھی ہو, فزیکلی اسٹرانگ بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ کو یعنی جو اسٹرانگ بلیورز ہیں وہ پسند ہیں. اس میں آپ کا ایمان بھی آ جاتا ہے, اسپرچولی بھی اور فزیکلی بھی. کیونکہ ایک دیکھیں نا, پتہ کی بات ہے, اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو راتوں کو کیسے اٹھ کے کھڑے ہو کے عبادت کریں گے؟ بتائیں مجھے, آپ نہیں کر سکتے, آپ تھک جائیں گے. تو آپ کو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, کہ جب بھی, اب مثال کے طور پہ ساری نیت کی بات ہے, کہ جیسے ہمارے نبی نے بتایا نا, انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال ان کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. اگر آپ ڈیلی ورک آؤٹ کرتے ہیں, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, ویدر یو آر ہٹنگ دا جیم, آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں, کوئی اور اسپورٹس کر رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے نا, آئی وانٹ ٹو بی اے اسٹرانگ بلیور, تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں, تاکہ اب دیکھیں آج امت مسلمہ کو, واللہ میں آپ کو بتاؤں, ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جیسے حضرت زبیر بن عوام تھے, ہی واز این ایتھلیٹ, جیسے حضرت حمزہ تھے بن عبد المطلب, جیسے خالد بن ولید تھے, جیسے حضرت علی تھے. کہاں گئے ایسے نوجوان؟ امت مسلمہ کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے, واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اینڈ وی آر دا ونز, ہمیں تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھا لو,
بس گیم اوور ہو جاتی ہے ادھر. یہ ہماری حالت ہے. تو امت میں خیر کہاں سے آئے پھر؟ ڈو ناٹ تھنک ایز اف یور چلڈرن کہ نہیں تمہارا کام نہیں ہے. نہیں، یہ تمہارا کام ہے، یہ بوجھ تمہارے کندھوں کے اوپر ہے. اپنے آپ کو تیار کرو تو صحیح. جسٹ میک اپ یور مائنڈ ایٹ لیسٹ، تاکہ لوگ دیکھ کے کہیں تو صحیح یہ اسلام ہے. آئی وانٹ ٹو بی لائک دس. اگر یہ اسلام ہے تو میں اس طرح بننا چاہتا ہوں. کیا ہم رول ماڈل بن رہے ہیں؟ بٹ ہیو دی گڈ انٹینشن ود ان یور سیلف. اپنی نیت ٹھیک رکھیں. گو اینڈ ورک آؤٹ، چاہے وہ آدھا گھنٹہ. میں کہتا ہوں کہ آئی جنرلی سے اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف، آئی لو جم. آئی کانٹ اسٹاپ ہٹنگ جم. سمرائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ پوائنٹ جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ اپنا جو مقصد ہے نا، جو ہمارا مقصد ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے اس دنیا میں آنے کا، اس کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھا کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی خوبصورت ہیں سب سے، اور اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہی کی عبادت کی جائے. آلرائٹ، کیپ یور سیلف اینڈ آلویز ریمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کو میکسیمم اتق اللہ ما استطعت، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا فالو کرنے کی کوشش کریں. فتمسکو، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. اور یہی تمہارے لیے اور میرے لیے نجات کا راستہ ہے. دیر از نو ادر وے. آلرائٹ. اینڈ نمبر 2 اور 3، رسپیکٹ یور پیرنٹس. جن کے پیرنٹس ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے. ان کی رسپیکٹ کریں اور جسٹ بی ہمبل. ان کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. اور جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کے لیے تو زیادہ برڈن ہے ان اے سینس کہ یو ہیو ٹو بی پائس. آپ کو نیک ہونا ہے تاکہ آپ کی نیکی آپ کے پیرنٹس تک پہنچے گی انشاءاللہ الرحمن. کہ جیسے ہمیں حدیث میں بتایا نا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا عمل کرنے کا جو راستہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ اور عمل نہیں کر سکتا. الا من 3، سوائے 3 چیزوں کے. اس میں سے نمبر 1 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، اینڈ the third one جس پہ میں emphasize کرنا چاہتا ہوں، او ولد صالح يدعو له، ایک ایسی اولاد، ایسا بچہ جو اپنے گزرے ہوئے پیرنٹس جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور خود نیکی پہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھتا ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. پیرنٹس کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ نمبر 4 اور 5 آپ اپنی جو ہے انشاءاللہ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے گا. میک یور سیلف اسٹرانگ ایز ویل. اوکے، ٹائم نکالیں، اسکیجول نکالیں. اور میں آپ کو پھر ایک اور ٹپ دیتا ہوں، یقین کیجیے گا. آئی بین ہٹنگ دا جم سنس مائی کالج ڈیز، اور ابھی تک الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں روٹین میری خراب نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ نوز بیسٹ، کہ یہ ایک دس واز ون آف دا ریزنز کہ میں گناہوں سے نہ بچا رہا تھا. کیونکہ دیکھیں ہوتا پتہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹپ ہے، لٹرلی میں آپ کو بتاؤں. یو آر ینگ، آپ کے اندر انرجیز ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. دا ہارمونز آر ٹریگرنگ، آئی کین انڈرسٹینڈ. اب دیکھیں یہ جو آپ کی انرجی ہے نا، اس نے نکلنا ہے ایدر ان اے پازیٹیو مینر اور نیگیٹو مینر. تو جب بندہ اپنی انرجیز کو پازیٹیو طریقے سے نکالتا ہے نا، لیٹس سے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل ورک آؤٹ. جب آپ انٹینس ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو یقین کریں بڑا آپ کو سکون بھی ملتا ہے ان اے سینس، اور یو بیکم ریلیکسڈ کہ آئی ڈڈ مائی جاب. اور اس سے انشاءاللہ الرحمن آپ کی جو دوسری سائڈ ہے نیگیٹو سائڈ، وہ بھی اس میں انشاءاللہ کمی آتی ہے. تو اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لرن یور دین ایز مچ ایز پاسبل. جوائن دا سرکلز جہاں پہ دین کے بارے میں بات ہو، اللہ کے بارے میں بات ہو، اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بینیفٹ ہوگا. بارک اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.